الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ پاک میں دیوار کے ایک سوراخ سے گھر کے اندر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنا سر کنگھے سے بنا رہے تھے، یعنی اپنے بال سنوار رہے تھے۔ بعد میں جب اس شخص نے یا کسی اور ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معلوم پڑا کہ یہ شخص جھانک رہا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو میں تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا۔ ارے اذن لینا، اجازت لینا تو اسی لیے ہے کہ آدمی کی نظر کسی کے سطر پر نہ پڑے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کتاب اللباس میں کنگھا کرنے کے بیان میں لے کر کے آئے کہ سب سے پہلی بات اس حدیث پاک میں یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر بال رکھے ہیں تو پھر ان بالوں کو سنوارنا بھی چاہیے، بنانا بھی چاہیے، کیونکہ سنن نبی داؤد کی حدیث پاک ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بال رکھے تو چاہیے کہ وہ انہیں بنا سنوار کر رکھے۔ الجھے ہوئے بال ہونا، کنگھا نہ کیے ہوئے ہونا، تیل نہ لگے ہوئے ہونا، یہ سب انسان کی طبیعت کے لیے بھی آہوزاری ہے اور دوسروں پر بھی انسان کا برا اثر پڑتا ہے۔ لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے جس نے اپنے بال نہ بنائے ہوں، الجھائے ہوئے ہوں اور ان بالوں کی حفاظت نہ کی ہوئی ہو۔ تو بال بنانا، بال سنوارنا، بالوں کو اچھے سے رکھنا، تیل لگا کے رکھنا، کنگھا کر کے رکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں تانک جھانک کرنا یہ انتہائی نامناسب عمل ہے۔ گھر کے دروازے اور پردوں کا اہتمام کیا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ تانک جھانک نہ کی جائے، بغیر اجازت اندر نہ دیکھا جائے۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد، دستک دینے کے بعد اگر دروازے میں کہیں سوراخ ہو تو جھانک کر اندر دیکھنے لگتے ہیں کہ اب سامنے والا آ رہا ہے یا نہیں۔ تو دروازہ لگایا ہی اسی لیے گیا، کمرے کے سامنے پردہ لگایا ہی اسی لیے گیا کہ اندر تانک جھانک نہ کی جائے۔ اس پر مسلسل گفتگو انشاءاللہ پھر کبھی ہوگی موقع پر۔ المختصر اتنا کہ ماں باپ کے گھر میں یا ان کے کمروں میں، بہن بھائیوں کے گھر میں یا ان کے کمروں میں، حتیٰ کہ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کے کمرے میں جا رہے ہیں تو پھر بھی اجازت لے کر کے جائیں، بغیر اجازت اندر نہ جائیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اسلام پر صحیح انداز میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ آج کی حدیث مبارکہ میں کہ جس میں کنگھا کرنا یہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، بالوں کو بنانا، سنوارنا، دھونا، تیل لگانا، بہترین انداز میں اپنے بال بنا کر کے رکھنا، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں شامل ہیں، اور یہ سب وہ معاملات ہیں جو ہم کرتے ہیں۔
ہر شخص بال بناتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، بال بھی دھوتا ہے، سر بھی دھوتا ہے، کنگھا بھی کرتا ہے، تیل بھی لگاتا ہے۔ تو اگر ان ساری چیزوں میں نیت یہ کر لی جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے تو کام بھی ہو جائے گا اور اجر بھی ملے گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔